السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. اس وقت OIC یہ جو اسلامک ممالک کی تنظیم ہے اس کے مطابق دنیا میں 56 اسلامی ممالک ہیں اور ان ممالک کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اگر بین الاقوامی عدالت انصاف میں کسی ملک نے آواز اٹھائی ہے تو وہ جنوبی افریقہ ہے اور ایک آئرش وکیل اس مقدمہ کا دفاع کر رہی ہے. کسی مسلمان کو اس کی توفیق نہیں ملی، جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں یہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھیں. اسی طرح اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ ایک غیر مسلم ٹینس پلیئر کو توفیق ملی کہ اس نے اپنے انعامی رقم میں سے فلسطین کے متاثرین کے لیے عطیہ دے دیا، جبکہ کسی مسلمان بڑی شخصیت کو ایسی توفیق نہیں ملی. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے اور نہ ہی اس میں بیان کردہ تعلیمات پر سنجیدگی سے عمل کرتے ہیں. ٹینس پلیئر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل جیت لیا. جی ہاں دوستو، اس مشہور ٹینس پلیئر نے ایک ایسا کام کر دیا ہے جو ہمارے دیش کے بڑے بڑے ایکٹر بھی نہیں کر پائے. دراصل ان کا نام ہے اونس جابیور. یہ ٹینس کی بہت ہی اچھی پلیئر ہے. ان کا تعلق دنیا کی ایک خوبصورت کنٹری تنوشیا سے ہے. دوستو، میں یہ تو نہیں جانتا کہ ان کا مذہب کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے. دراصل انہوں نے حال ہی میں ٹینس میں ایک بڑا میچ ون کیا جس میں انہیں وننگ پرائز کے روپ میں بہت سارے پیسے ملے. اور جب ان سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ اتنے پیسوں کا کیا کریں گی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اتنا سارا پیسہ فلسطین کے ان بچوں کو دے دوں گی جو اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہیں. دوستو، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. It's very tough seeing children, babies dying every day, and it's heartbreaking. So I have decided to donate part of my prize money to help, the Palestinians and I cannot be happy with just this win, what's happening. I'm sorry guys, it's supposed to be about tennis, but it's very frustrating looking at videos every day. So I'm sorry, it's not political message, it's just a humanity, that's it. I want peace in this world and that's it. سب سے سوال ہے میں اپنے گریبان میں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے. میں کہا کرتا ہوں، ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کا نان مسلم غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہو. کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو. آپ کون سی کتاب دیں گے؟ جی قرآن دیں گے نا، اور کوئی کتاب نہیں ہے. اب توجہ سے سنیے یہ دوسرا سوال. اگر وہ آپ سے پلٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے، تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی، میں نے فلانا. اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا، تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی، تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر، اس کے ذمہ دار تم خود ہو. یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر یہ قوم قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتی تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آ کر اس ممبر پر ناچیں گے جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھیں گے، اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرک اور کفر اور 2 نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے، اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے، خدا کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، ہماری جنت پکی ہے. یہ وہی بات ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا قرآن نے بتایا ہوا. کرپٹ تھے، سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے. غیر ذمہ دار ہو گئے، رسول اللہ کے منکر ہو گئے، سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے. خدا را قرآن مجید کو پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.